عثمان صارم اپنے گھر سے ابھی کچھ دور تھا کہ اسے رینی الیگزینڈر مل گئی۔ وہ عثمان کی بہن انور کی گہری سہیلی بنی ہوئی تھی۔ دونوں بہن بھائی چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر نہ آیا کرے، لیکن عثمان صارم اسے اچانک گھر آنے سے روک کر کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رینی اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی، جس سے عثمان کو یہ خیال بھی آتا تھا کہ وہ اس کا کردار خراب کر کے اس کا قومی جذبہ مارنا چاہتی ہے۔ اس شام رینی راستے میں مل گئی۔ اس نے مسکرا کر دیکھا اور رکنا نہ چاہا، مگر رینی رک گئی اور اس کا راستہ روک لیا۔ عثمان صارم کو ایسا کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا پکڑا گیا تو سزا پائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی اور یہودی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ان کی ایک لڑکی ایک مشتبہ مسلمان نوجوان کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے۔ وہ بھی رک گیا اور بولا، میں ذرا جلدی میں ہوں رینی۔ رینی نے دوستانہ لہجے میں کہا، تمہیں کوئی جلدی نہیں عثمان، کیا تم اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑا سکو گے؟ عثمان نے کہا، میں تم سے پیچھا چھڑانے کی تو نہیں سوچ رہا۔ رینی نے مسکرا کر کہا، جھوٹ نہ بولو عثمان، میں تمہارے گھر سے آ رہی ہوں۔ تمہاری بہن نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ یہاں اب کم آیا کرو۔ عثمان ناراض ہوتا ہے، کیوں عثمان، یہ بات تم نے خود کیوں نہ کہتی؟ عثمان صارم خاموش رہا۔ اس کی بہن نے جلد بازی سے کام لیا تھا، اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر رینی نے کہا، مجھے یہ تو بتا دو کہ میں تمہارے گھر کیوں نہ آیا کروں؟ عثمان صارم کی ذہنی حالت کچھ اور تھی۔ وہ جلدی میں تھا اور اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ وہ ٹالنے کے لیے کوئی موزوں جواب نہ سوچ سکا۔ اس کے منہ سے وہی بات نکل گئی جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے کہا، رینی، معلوم نہیں میں خود کیوں نہ تمہیں کہہ سکا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ اب سن لو، ہماری آپس میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، ہم قومی لحاظ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تم ذاتی محبت کی بات کرو گی، مگر میں قومی محبت کا قائل ہوں جو صلیب اور قرآن میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا وطن ہے۔ تمہاری قوم یہاں کیا کر رہی ہے؟ جب تک تمہاری قوم کے آخری آدمی کا بھی وجود یہاں رہے گا، ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے۔ میرے دل میں جو کچھ تھا وہ تمہیں بتا دیا۔ رینی نے کہا، اور میرے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی سن لو۔ میرے دل سے تمہاری محبت نہ صلیب نکال سکتی ہے نہ قرآن۔ میں جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ تمہیں مسکراتا دیکھتی ہوں تو میری روح بھی مسکرا اٹھتی ہے۔ سن لو عثمان، اگر تم نے مجھے اپنے گھر آنے سے روکا تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ عثمان صارم نے تحمل سے کہا، تم مجھے دھمکی دے سکتی ہو؟ تم حکمران قوم کی لڑکی ہو نا؟ رینی نے کہا، اگر میرے دماغ میں حکمرانی کا نشہ ہوتا تو تم یہاں نہ کھڑے ہوتے، قید خانے میں گل سڑ رہے ہوتے۔ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ مجھے تمہارے متعلق کچھ معلوم ہی نہیں؟ کہو تو تمہاری زمین دوز کارروائیوں کی تفصیل سنا دوں؟ کہو تو تمہارے گھر سے وہ سارے خنجر، تیر کمان اور آتش گیر مادہ برآمد کرا دوں جو تم نے اپنے گھر میں میری قوم اور میری حکومت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے چھپا رکھا ہے، اور جو تمہیں گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ انور کو تم تیغ زنی سکھا رہے ہو، اور تمہارے ساتھ جو دوست ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں میں ان میں سے کئی ایک کو جانتی ہوں۔ لیکن عثمان، تم نہیں جانتے کہ تمہارے اور قید خانے کے درمیان میرا وجود حائل ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرا باپ کون ہے اور وہ کیا نہیں جانتا اور کیا نہیں کر سکتا۔ وہ 5 مرتبہ گھر میں بتا چکا ہے کہ عثمان کی گرفتاری ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے 5 مرتبہ باپ سے منت کر کے کہا کہ عثمان کی بہن میری بڑی پیاری سہیلی ہے اور اس کا باپ ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ 2-3 بار میرے باپ نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ تعلق توڑ دوں۔ مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت اور مروت کی جائے، لیکن میں ماں باپ کی اکیلی اولاد ہوں، وہ مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ سورج غروب ہو گیا تھا، شام تاریک ہونے لگی تھی۔ عثمان صارم خاموش رہا، اس کا ذہن کسی اور طرف تھا۔ وہ کچھ جواب دیے بغیر چل پڑا۔ ابھی 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ رینی نے آگے ہو کر اسے اس طرح روک لیا کہ اس کا سینہ عثمان کے سینے سے لگ گیا۔ رینی نے دونوں ہاتھ اس کے کولہے پر رکھ دیے۔ اس کے جسم سے عثمان کو ایسی عطربیز بو آئی جو مسلمان گھرانوں میں نہیں ہوتی تھی۔ لڑکی اس کے قریب ہو گئی، اتنی قریب کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ رینی کے ملائم ریشم جیسے بال عثمان صارم کے گالوں سے لگے تو وہ یوں تڑپ اٹھا جیسے پھندے سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہو۔ رینی نے اسے چھوڑ دیا۔ عثمان صارم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے آزاد کر دو رینی، مجھے پتھر بن جانے دو، میرا راستہ کوئی اور ہے، ہم اکٹھے نہیں چل سکیں گے۔ رینی نے نشیلی آواز میں کہا، محبت قربانی مانگتی ہے، کہو کیا قربانی مانگتے ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں تم جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں قید نہیں ہونے دوں گی۔ عثمان صارم نے تنزیہ کہا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں گا ہی نہیں کہ میرے جی میں کیا آئی ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں تمہارے اس جسم اور ریشمی بالوں کے جادو میں نہیں آؤں گا۔ رینی نے کہا، تم پھر مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تمہارے لیے قربانی دے سکتی ہوں۔ جاؤ عثمان، تم جلدی میں ہو، لیکن میں تمہارے گھر آنے سے باز نہیں آؤں گی۔ عثمان صارم دوڑ پڑا۔ رینی اسے دیکھتی رہی اور آہ بھر کر چلی گئی۔
عثمان صارم گھر میں داخل ہوا تو برجیس وہاں پہنچ چکا تھا۔ عثمان صارم اندر چلا گیا اور اپنے باپ، ماں اور انور کو تفصیل سے بتایا کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹا ہے اور 2 لڑکیوں کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ اس نے تمام تر واقعہ سنا کر کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو آزاد کرانے جا رہا ہے اور اس مہم میں انور کی بھی ضرورت ہے۔ عثمان صارم کے باپ کی ٹانگ صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جوانی میں کٹ گئی تھی اور وہ باقی عمر اس افسوس میں کاٹ رہا تھا کہ وہ جہاد کے قابل نہیں رہا۔ اس نے عثمان سے کہا، بیٹا تم نے اگر اتنے خطرناک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ تم نے اپنے ساتھیوں سے غداری کی ہے۔ اس کام میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ اگر تم پکڑے گئے اور تمہارے ساتھی نکل آئے تو جان دے دینا، اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہ بتانا۔ میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے جوان کر رہا تھا، لیکن تمہاری بہن کی شادی کر کے تمہیں رخصت کرنے کی سوچی تھی۔ جاؤ اور میری روح کو مطمئن کر دو۔ ایک بار پھر سن لو، میں کسی سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ تمہاری رگوں میں صارم کا خون نہیں۔ باپ نے بیٹی کو بھی اجازت دے دی۔ عثمان صارم نے اسے بتایا کہ برجیس ڈیوڑی میں بیٹھا ہے اور وہ اس مہم کی کمان اور رہنمائی کرے گا۔ باپ ڈیوڑی میں برجیس کے پاس چلا گیا۔ عثمان نے انور سے کہا کہ وہ فوراً اپنی 1 یا 2 ایسی سہیلیوں کو بلا لائے جو اس کام میں شامل ہونے کی جرت رکھتی ہیں۔ انور اسی وقت باہر نکل گئی اور ذرا سی دیر میں 2 سہیلیوں کو بلا لائی۔ اتنے میں عثمان صارم کا ایک ساتھی اپنی بہن کے ساتھ آ گیا۔ ایک ایک کر کے 7 جوان آ گئے۔ برجیس نے لڑکیوں کو بتایا کہ وہ کس راستے کہاں جائیں گی۔ راستے میں انہیں ایک سنتری روکے گا۔ لڑکیوں سے پوچھیں گی کہ اوپر کو کون سا راستہ جاتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ شاہ رینالڈ نے انہیں بلایا ہے، لیکن وہ غلط راستے پر آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نوکرانیوں کے بھیس میں ہوگی جس کے سر پر سامان ہوگا۔ سنتری کو ختم کرنا ہوگا، پھر آگ لگانی ہوگی۔ آگ لگانے والا سامان نوکرانی کے سر پر ہوگا۔ گھوڑے اس طرح بندھے ہوں گے کہ لمبے لمبے رسوں کے سرے زمین میں دبائے ہوئے ہوں گے اور گھوڑوں کی پچھلی ایک ایک ٹانگ سے زنجیر یا رسی بندھی ہوگی جو رسوں سے گزاری ہوئی ہوگی۔ ان لمبے رسوں کو خنجروں سے کاٹ دینا ہوگا اور چند ایک گھوڑوں کو خنجر بھی مارنے ہوں گے تاکہ وہ منہ زور ہو کر بھاگ اٹھیں۔ برجیس نے لڑکیوں کو فوراً لباس اور حلیہ درست کرنے کو کہا اور ایک کو نوکرانی بنا دیا۔ اس کے منہ اور ہاتھوں پر مٹی اور سیاہی سی مل دی۔ پھر وہ عثمان صارم اور اس کے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگا۔ وہ خود ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ عثمان صارم کے باپ نے بھی انہیں کچھ مشورے دیے۔ پھر سب کو خنجر دیے گئے۔ خاصا وقت گزر گیا تھا، لیکن برجیس کہہ رہا تھا کہ ابھی شہر جاگ رہا ہے۔ اس جگہ کی رونق اس وقت جاگتی تھی جب شہر سو جاتا تھا۔ تیاریوں میں وقت گزرتا رہا اور روانگی کا وقت ہو گیا۔ سب کو اکیلے اکیلے جانا اور ایک طے شدہ مقام پر ملنا تھا۔ لڑکیوں کا راستہ الگ تھا۔ انہیں اندازاً وقت بتا دیا گیا تھا جب انہیں آگ لگانی تھی۔ اس وقت برجیس کی جماعت کو حملے کے مقام پر ہونا چاہیے تھا۔ یہ بے حد نازک اور خطرناک مہم تھی جس میں وقت کی غلطی اور کسی کی کوئی بے احتیاطی سب کو ایسے قید خانے میں ڈال سکتی تھی جو جہنم سے کم نہیں تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ لڑکیوں کا تھا کیونکہ وہ لڑکیاں تھیں۔ تصور کیا جا سکتا تھا کہ ان کے پکڑے جانے کی صورت میں ان کا کیا حشر ہوگا۔ انور نے کہا کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو لڑکیاں اپنے خنجروں سے خودکشی کر لیں گی۔ وہ کفار کے ہاتھ زندہ نہیں آئیں گی۔ شہر پر خاموشی طاری ہوتے ہوتے سارا شہر خاموش ہو گیا۔ کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ صرف ایک جگہ تھی جہاں رات کے سکوت کا ذرہ بھر اثر نہ تھا۔ یہ وہ عمارت تھی جہاں صلیبیوں کی متحدہ کمان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہیں صلیبی حکمرانوں اور اعلیٰ کمانڈروں کی رہائش بھی تھی۔ یہ لوگ اس ہال میں ایک ایک کر کے آ چکے تھے جہاں وہ ہر رات شراب نوشی اور رقص کی محفل جمایا کرتے تھے۔ اس رات ان کا موضوع 2 نئی مسلمان لڑکیاں اور مال و اسباب تھا جو قافلے سے لوٹا گیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ لڑکیاں کسی اور کام بھی آ سکتی ہیں؟ اس کا جواب ایک فوجی کمانڈر نے یہ دیا کہ لڑکیاں بالغ ذہن کی ہیں، اس لیے انہیں جاسوسی وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کی عمر 16-17 سال ہے اور دوسری کی 22-23 سال۔ کچھ عرصہ تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ ایک اعلیٰ کمانڈر نے کہا اس کے بعد انہیں اپنے 2 فوجی افسروں کے حوالے کر دینا، وہ ان کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ یہ لڑکیاں ان کے ہنسی مذاق اور غلیظ باتوں کا موضوع بنی رہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے رہے۔ اس وقت لڑکیاں 2 الگ الگ کمروں میں تھیں۔ وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھیں۔ دونوں کے ساتھ ایک ایک خادمہ تھی۔ یہ ادھیڑ عمر عورتیں بڑی خرانٹ اور اس فن کی ماہر تھیں۔ وہ لڑکیوں کو نہلا چکی تھیں اور انہیں رات کا لباس پہنا رہی تھیں۔ لڑکیوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ ان کے آگے ایسے ایسے کھانے رکھے گئے تھے جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے، لیکن انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے متعلق معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ دونوں عورتیں انہیں بڑے ہی حسین سبز باغ دکھا رہی تھیں۔ ایک کو بتایا جا رہا تھا کہ اسے فرانس کے بادشاہ نے پسند کیا ہے جو اسے زر و جواہرات سے لاد دے گا،
दूसरी को जर्मन के बादशाह की मलिका बनने के ख्वाब दिखाए जा रहे थे। उसके साथ ही उन्हें बड़े प्यार से धमकियां भी दी जा रही थीं कि उन्होंने अगर बादशाहों को नाराज किया तो वो उन्हें फौजी सिपाहियों के हवाले कर देंगे। ये लड़कियां सहराई देहात की रहने वाली थीं, कोई ऐसी बुज़दिल भी नहीं, लेकिन बेबस हो गई थीं। अपने तहफ़्फ़ुज़ में कुछ भी करने के काबिल नहीं रही थीं। उनके माँ बाप और बड़े भाई ने उनकी इस्मत की खातिर सलीबी इस्तिबदाद के इलाके से हिजरत की थी, मगर सलीबियों के फंदे में आ गए। लड़कियां पकड़ी गईं, माँ बाप मारे गए और भाई कैद हो गया। खुदा के सिवा उनकी मदद करने वाला कोई न था। वो कैद खाने से निकल भागने के भी काबिल नहीं थी। वो रोती थीं तो सिर्फ खुदा को याद करती और खुदा को ही मदद के लिए पुकारती थीं। अपनी इज्जत के अलावा अपने भाई आफाक के लिए वो बहुत परेशान थीं। उस वक्त आफाक बेगार कैंप में तड़प रहा था। वो जख्मी था और उसे पीटा भी बहुत था। पहले के कैदी शाम के वक्त रोजमर्रा की मुशक्कत से आए थे। उन्होंने इन नए कैदियों को देखा, उनकी बिपता सुनी। उनमें सिर्फ आफाक जख्मी था, किसी ने उसकी मरहम पट्टी नहीं की थी। 3-4 कैदियों ने मरहम और कुछ देसी दवाइयां छुपा कर रखी हुई थी। रात को उन्होंने आफाक के जख्म साफ किए और मरहम भर कर ऊपर कपड़े बांध दिए। आफाक को अपने जख्मों का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसका ध्यान अपनी बहनों की तरफ था। कैदियों से वो पूछता था कि उसकी बहनें कहाँ होंगी और वो कैद से किस तरह भाग सकता है। कैदियों ने साफ अल्फाज में बता दिया था कि उसकी बहनें कहाँ होंगी और उनके साथ क्या सलूक हो रहा होगा। उसे बताया गया कि उस कैद खाने की कोई दीवार नहीं और उन्हें बेड़ियां भी नहीं डाली गईं। फिर भी वो यहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि संतरी घूम फिर रहे हैं, और अगर वो यहाँ से निकल भी जाए तो जाएगा कहाँ? कहीं न कहीं पकड़ा जाएगा। उसकी सजा इतनी अजियतनाक मौत होगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसे बताया गया कि यहाँ कई कई सालों से कैदी पड़े हैं जो करक ही के रहने वाले हैं, लेकिन भागने की जरूरत नहीं करते। वो जानते हैं कि वो पकड़े न गए तो सलीबी उनके पूरे खानदान को कैद में डाल देंगे। इन तमाम मजबूरियों और खतरों के बावजूद आफाक फरार और बहनों को रिहा कराने की सोच रहा था। उसका जिस्म चलने के भी काबिल नहीं था। कैदी दिन भर के थके मारे बेहोशी की नींद सो गए और आफाक जाग रहा था। उस्मान सारिम ने सरगोशी में कहा, लड़कियां पकड़ी न गई हों। बर्जीस ने कहा, खुदा को याद करो उस्मान, हम इस वक्त मौत के मुंह में हैं। दिल से तमाम खौफ निकाल दो और खुदा को दिल में बिठा लो। तुम्हें दूसरे लड़कों पर भरोसा है? उस्मान ने कहा, पूरा भरोसा है। उनकी फिक्र न करो, मुझे लड़कियों की फिक्र है। बर्जीस ने कहा, खुदा को याद करो, हम चोरी करने नहीं आए, अल्लाह मदद करेगा। उस वक्त उस्मान सारिम और बर्जीस घर में नहीं थे। वो उस इमारत से जिसमें मगविया लड़कियां थीं इतनी दूर झाड़ियों में छुपे हुए थे जहां से इमारत उन्हें अपने सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनके साथ साथी उनसे थोड़ी ही दूर बिखर कर उन्हीं की तरह छुपे हुए थे। बर्जीस ने उन्हें अच्छी तरह बता दिया था कि कौन से इशारे पर उन्हें क्या करना है। उस्मान सारिम को उन 4 लड़कियों का गम था जो फौजी सामान और घास को आग लगाने के लिए गई थी। उनमें उसकी अपनी बहन अन्नूर भी थी। उस वक्त तक आग लग जानी चाहिए थी। तवक्को ये थी कि अगर स्कीम कामयाब रही तो आग के शोले उठेंगे, फैलेंगे। उस इमारत से तमाम कमांडर वगैरह आग की तरफ भागेंगे, जो एक कुदरती रद्द अमल था, क्योंकि फौजी सामान को आग लगने की सूरत में वो अपनी महफिले ऐशो तरब में मगन नहीं रह सकते। उनके जाते ही उन नौजवानों को इमारत पर टूट पड़ना था, मगर लड़कियों को गए बहुत वक्त हो गया था। शायद संतरी ने उन्हें रोक कर वापस भेज दिया हो। लड़कियां भी संतरी तक नहीं पहुंची थीं, क्योंकि वहां संतरी था ही नहीं। संतरी का न होना खतरा था, क्योंकि जिंदा रहने की सूरत में वो उन्हें आग लगाते पकड़ सकता था। लड़कियों ने संतरी को ढूंढना शुरू कर दिया। वो खुश घास के पहाड़ों जैसे ढेरों के पास से गुजर रही थीं। अंधेरे में उन्हें खैमों के अंबार नजर नहीं आ रहे थे। वो इकट्ठी जा रही थीं। उन्हें एक डंडे से बंधी हुई मशल का शोला नजर आया। वो उधर चली गई। संतरी सामने आ गया। मशल का डंडा जमीन में गड़ा हुआ था। संतरी ने मशल उठा ली और लड़कियों के करीब आकर उन्हें रोका। वो लड़कियों का भड़कीला लिबास और सज-धज देखकर मरूब हो गया। उनके साथ एक नौकरानी थी जिसने सर पर गठरी उठा रखी थी। संतरी ने उनसे पूछा कि वो कौन हैं और कहाँ जा रही हैं। अन्नूर ने बड़ी शोख हंसी से कहा, मालूम होता है हम गलत रास्ते पर आ गई हैं। शाह रेनॉल्ड का दावतनामा आया था। हमने रात को आने का वादा किया था। जरा देर हो गई तो किसी ने बताया कि ये रास्ता छोटा है। यहाँ तो आगे मालूम होता है कि घोड़े वगैरह बंधे हैं। अब हम किधर जाएं? एक मामूली से संतरी पर रोब तारी करने के लिए शाह रेनॉल्ड का नाम ही काफी था। वो जानता था कि सलीबी बादशाह किस क़िमाश के लोग हैं। रेनॉल्ड ने उन लड़कियों को ऐशो इशरत और नाच गाने के लिए बुलाया होगा। लड़कियों के लिबास, उम्रें और उनकी शक्ल सूरत और अन्नूर के बात करने का निडर और खिलंडरा सा अंदाज बता रहा था कि ये उसके आला हुक्काम के मतलब की लड़कियां हैं। उसने उन्हें रास्ता बताना शुरू कर दिया। एक लड़की उसके पीछे हो गई और इतनी जोर से खंजर उसकी पीठ में घोंपा
کہ دل کو چیرتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس کے ہاتھ سے مشل گر پڑی۔ انور نے مشل پر دونوں پاؤں رکھ کر اس کا شعلہ بجھا دیا۔ باقی لڑکیوں نے بھی سنتری کے جسم میں اپنا خنجر داخل کر دیا۔ سنتری کی آواز بھی نہ نکلی۔ برجیس نے انہیں بتایا تھا کہ گھاس کو آگ لگے گی تو اس کی روشنی میں انہیں خیموں کے ڈھیر اور گاڑیاں نظر آ جائیں گی۔ گھاس کے پہاڑ تو انہیں اندھیرے میں بھی نظر آ رہے تھے۔ جو لڑکی نوکرانی بنی ہوئی تھی اس نے جلدی سے سر سے گٹھڑی اتاری۔ اس میں آتش گیر مادہ اور آگ لگانے کا سامان تھا۔ انہوں نے گھاس کے ایک ڈھیر کو آگ لگا دی، پھر دوسرے اور تیسرے کو، اور ذرا سی دیر میں تمام ڈھیروں کو آگ لگ گئی۔ اب خطرہ بڑھ گیا تھا کیونکہ روشنی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دور انہیں لپٹے ہوئے خیموں کے ڈھیر نظر آ گئے۔ یہ کپڑا تھا، اسے آگ لگانا مشکل نہ تھا۔ خیمے بھی جلنے لگے۔ خالی گھوڑا گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھیں۔ لڑکیوں میں غیر معمولی پھرتی آ گئی تھی۔ انہوں نے 3-4 گاڑیوں پر آتش گیر مادہ پھینکا اور آگ لگا دی۔ اتنی دیر میں گھاس کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ لڑکیاں گھوڑوں کی طرف بھاگیں۔ ابھی تک کوئی بیدار نہیں ہوا تھا۔ لڑکیوں نے خنجر سے وہ لمبے لمبے رسے کاٹ دیے جن کے سرے زمین میں دبے ہوئے تھے، اور ہر رسے کے ساتھ 40 سے 50 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ لڑکیوں نے چند ایک گھوڑوں کو خنجر مارے۔ وہ بدک کر اور شعلوں کے ڈر سے ہیبتناک آواز سے ہنہنانے لگے اور اندھا دھند بھاگنے لگے۔ جو گھوڑے کھل نہ سکے انہوں نے ادھم بپا کر دیا۔ معلوم نہیں کتنے گھوڑے کھل کر ادھر ادھر دوڑنے اور ہنہنانے لگے۔ اونٹ کھلے تھے اور آرام سے بیٹھے تھے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اندھا دھند بھاگنے لگے۔ چاروں لڑکیاں بے لگام گھوڑوں اور بے مہار اونٹوں کے نرغے میں آ گئیں۔ دوسری طرف شعلے تھے جن کی تپش دور سے بھی جسموں کو جلاتی تھی، اور جانوروں کے اس قدر زیادہ شور و غل اور دھماکوں جیسے ٹاپوؤں سے فوج بیدار ہو گئی۔ مغویہ لڑکیوں کو دلہنیں بنا دیا گیا تھا۔ دونوں کے کمروں میں بیک وقت ایک ایک آدمی داخل ہوا۔ یہ صلیبیوں کے جنگجو حکمران تھے۔ وہ شراب میں بدمست تھے۔ خادمائیں باہر نکل گئیں۔ لڑکیاں کمروں میں بھاگ دوڑ کر پناہیں ڈھونڈنے لگیں۔ ان کی عصمت کا پاسبان خدا کے سوا کوئی نہ تھا۔ ایک لڑکی 2 زانوں گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر اور رو کر خدا کو مدد کے لیے پکارا۔ صلیبی نے قہقہ لگایا اور اس کی طرف بڑھا۔ باہر اسے شور و غل سنائی دیا۔ یہ غیر معمولی شور تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایسا لگا جیسے پورے شہر کو آگ لگ گئی ہو۔ گھوڑوں اور اونٹوں کی خوف زدگی کا یہ عالم کہ کچھ گھوڑے اس بلندی پر بھی چڑھائے تھے جس پر یہ عمارت تھی۔ اس کا نشہ فوراً اتر گیا۔ دوسرا بھی باہر نکل آیا۔ 2-3 آدمی دوڑتے آئے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ گھاس، خیموں اور گاڑیوں کو آگ لگ گئی ہے۔ دوڑتے ہوئے جانوروں نے کئی آدمیوں کو کچل دیا ہے۔ اگر آگ شہر کو لگتی تو یہ حکام پرواہ نہ کرتے۔ وہاں تو فوج کا سامان جل رہا تھا اور فوج کے سینکڑوں جانور کھل گئے تھے۔ ذرا سی دیر میں تمام حکمران اور کمانڈر اور وہاں جو کوئی بھی تھا دوڑتے نکل گئے۔ وہ اپنی نگرانی میں آگ بجھانے کا بندوبست کرنا چاہتے تھے۔ اس عمارت کے ارد گرد جو مسلح پہرا تھا وہ بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ باڈی گارڈز بھی اپنے حکام کے پیچھے دوڑتے گئے۔ برجیس نے بلند آواز سے پکارا، تم بھی چلو، اور وہ عمارت کی طرف اٹھ دوڑا۔ اس کے 8 جوان بھی دوڑ پڑے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ عمارت کے برآمدوں میں جا کر اس نے اپنے ان 2 ساتھیوں کو پکارنا شروع کر دیا جو وہاں عیسائیوں کے بھیس میں ملازم تھے۔ ان میں سے ایک مل گیا۔ اس نے برجیس کو پہچان لیا۔ برجیس نے اسے پوچھا کہ آج جو لڑکیاں یہاں لائی گئی ہیں وہ کہاں ہیں۔ اسے معلوم نہ تھا۔ اس نے کمرے دکھا دیے اور خود بھی ساتھ ہو لیا۔ وہاں اب سہولت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی ذمہ دار آدمی موجود نہیں تھا۔ پیچھے نوکر چاکر رہ گئے تھے جو آگے جا کر بلندی سے آگ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ برجیس کی اسکیم پوری طرح کامیاب تھی۔ وہ ملازم کی رہنمائی میں ان کمروں میں جانے لگے جہاں لڑکیاں ہوتی تھیں۔ وہاں برآمدوں میں کچھ لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ان میں بعض نیم برہنہ تھیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آج جو لڑکیاں آئی ہیں وہ کہاں ہیں۔ انہیں بھی معلوم نہ تھا۔ آخر ایک کمرے میں گئے تو ایک لڑکی مل گئی۔ وہ کمرے میں دبکی ہوئی تھی۔ عثمان صارم اور اس کے بعد ساتھیوں نے اسے دن کے وقت دیکھا تھا جب ان دونوں کو لوٹے ہوئے قافلے کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا۔ برجیس کی پارٹی کے تمام آدمی نقاب پوش تھے۔ انہیں دیکھ کر لڑکی نے چیخ ماری۔ برجیس نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہیں اور اسے رہا کرانے آئے ہیں، مگر وہ لڑکی اتنی ڈری ہوئی تھی کہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اسے زبردستی اٹھا لیا۔ دوسرے کمرے میں اس کی بہن مل گئی۔ اس کا رد عمل بھی یہی تھا۔ اسے بھی زبردستی اٹھایا گیا۔ دوسری لڑکیاں جو ایک عرصے سے صلیبیوں کے پاس تھی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ ان آدمیوں کو ڈاکو سمجھ کر ادھر ادھر بھاگ گئیں۔ مغویہ بہنیں چیخو پکار کر رہی تھیں۔ انہیں برجیس نے غصے سے کہا کہ وہ سب مسلمان ہیں اور انہیں مسلمان گھرانوں میں لے جا کر چھپائیں گے۔ بڑی ہی مشکل سے انہیں خاموش کیا گیا اور جانبازوں کی یہ جماعت وہاں سے نکل گئی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے۔
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔